ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ 46 کی جو الیکشنز ہوئے تھے اس میں ہم نے بھی نعرے لگائے. ہم قائدین کی تقریریں جو ہیں جو مختلف جلسوں میں جو ہوتی تھی ریڈیو پر سنتے تھے. یہ حد خوشی ہو رہی تھی کہ ابھی چند دنوں کے بعد ایک نئی مملکت بنے گی جس کا نام پاکستان ہوگا. 3 تحصیلیں انڈیا کو دے دی گئی. یہی وہ سازش ہے جو تاریخ میں آپ بچے پڑھتے ہیں. سب اسی ایک ہی مہم پہ لگے ہوئے تھے. پاکستان زندہ باد، لے کر رہیں گے پاکستان. بابے کو ووٹ دو، مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ. ہم نے کٹے پھٹے جسم اپنی اس عمر میں پہلی دفعہ دیکھی. سرکاری دفاتر میں جو کاغذات کو نتھی کرنے کے لیے جو پن ہوتی ہے، کامن پن ہوتی ہے، وہ نہیں تھی. السلام علیکم. نیو پلس کے ساتھ میں ہوں آمنہ جنجوا. ناظرین، پاکستان کا یوم آزادی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے، اور اس سال جوش و خروش اس لیے بھی دیکھنے کو نظر آ رہا ہے کیونکہ ہم نے اپنے دشمن ملک بھارت کو ناکو چنے چبائے ہیں جنگ میں، اور افواج پاکستان نے کر دکھایا ہے، اپنے سے 3 گنا بڑے ملک کو شکست دے کر دکھایا ہے کہ پاکستان کسی سے کم نہیں. ناظرین، کوئی بھی ملک یا قوم جب بنتی ہے تو مختلف واقعات پیش آتے ہیں. ان کو اپنی آنکھ سے دیکھنا اور اس ملک کو بنتے ہوئے ان تاریخ سازوں کی جو شخصیات ہیں ان سے ملنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے. آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروانے جا رہی ہوں، پروفیسر محمد ارشد. یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے نہ صرف اس ملک کو بنتے دیکھا، ان واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے جلسوں میں بھی شرکت کی. السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. سر، یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ نے اپنی آنکھوں سے تمام مناظر دیکھے، ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے، کیسا لگ رہا تھا؟ کیسے مناظر تھے وہ؟ مناظر قابل دید تھے اور جوش و خروش اور انتہائی جدوجہد والا دور تھا. تحریک پاکستان، تحریک قیام پاکستان اپنے عروج پر تھی، بلکہ اختتام پذیر ہونے والی تھی، یعنی پاکستان بالکل بننے والا تھا. یہ دور 1946 اور 47 کا ہے. اس کے درمیان پاکستان میں 14 اگست کو پاکستان بنا. یہی وہ دور ہے جس میں ایک طالب علم کی حیثیت سے، بچپن میں ایک پرائمری اسکول کے طالب علم کی حیثیت سے ہم نے بھی حصہ لیا. اس میں ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ 46 کی جو الیکشنز ہوئے تھے صوبائی، تو اس میں ہم نے بھی نعرے لگائے. ہم شکرگڑھ شہر میں تھے. یہ وہ نہایت اہم اور تاریخی مقام ہے جو پاکستان میں شامل ہوگا، انڈیا سے پاکستان میں شامل ہوگا، اور باقی گرداسپور کی 3 تحصیلیں ادھر رہ گئیں جن کی وجہ سے کشمیر ہم سے علیحدہ ہوا. یہ سازش ابھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن ابھی یہ ہے کہ اس وقت انتہائی جوش و خروش، بچے کی حیثیت سے ہم پڑھتے بھی تھے، سنتے بھی تھے، باہوش و حواس تھے. ہم قائدین کی تقریریں جو ہیں جو مختلف جلسوں میں جو ہوتی تھیں ریڈیو پر سنتے تھے. اس وقت ویژول تو کوئی نہیں، براڈ کاسٹنگ کا سوائے ریڈیو پاکستان میں کوئی نہیں تھا، اس لیے ہم صرف ان کو سن سکتے تھے. چونکہ قائدین جو ہے بڑی شخصیت تھے، سارے ہندوستان میں وہ لیڈ کر رہے تھے مسلمانوں کے لیے، اس لیے ان کے لیے جگہ جگہ جانا مشکل تھا، کیونکہ وہ تقسیم ہند، کاغذات کی تقسیم اور مذاکرات وغیرہ حصہ لے رہے تھے. ان کی ٹیم بھی ساتھ، لیاقت علی خان، سردار عبدالرحمن نشتر وغیرہ، یہ سارے ان کے ساتھ تھے. ان کا جو آنا جانا تھا وہ لاہور، کراچی، بمبئی، دہلی یا پھر شملہ کانفرنس جو آپ نے پڑھا ہوگا اس میں رہتا تھا. ہم ان کی ایکٹیویٹیز کو باقاعدہ ہمیں بتایا جاتا تھا، ہم سنتے تھے، اخبارات میں ہم پڑھتے تھے اور ریڈیو پر ہم سنتے تھے. اور ہمیں بالکل اندر بے حد خوشی ہو رہی تھی کہ ابھی چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد ایک نئی مملکت بنے گی جس کا نام پاکستان ہوگا. اس کو دیکھنے کے لیے اور اس میں رہنے کا انتہائی شوق تھا. ہمیں تو رات کو نیند نہیں آتی تھی. تو چنانچہ بچے ہم جو اسکول سے جب آتے تھے، جب اسکول میں جاتے تھے، شہر میں راستے میں اور سڑکوں پر اور یہ بازاروں کے اندر ہم نعرے لگاتے تھے. وہاں یہ کلچر تھا، یہ عام رواج تھا، بچے نعرے لگاتے تھے. چونکہ ہندو بھی تھے، وہ بھی لگاتے تھے، ہم بھی لگاتے تھے. اس لحاظ سے ایک کمپٹیشن تھا بچوں کے درمیان بھی، ہندوؤں اور مسلمان بچوں کے درمیان جو جوش و خروش تو اپنے جگہ پہ عروج پہ تھا، اور ہم زیادہ جوش میں تھے کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ ضلع گرداسپور پاکستان میں شامل ہوگا. ہمارا زیادہ جوش تھا، اور ضلع گرداسپور اس لیے پاکستان میں شامل ہونا تھا اور ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس کی آبادی میں مسلمانوں کا تناسب 51.2% تھا. سب کو یہ علم تھا، انڈرسٹوڈ تھا کہ یہ ضلع پاکستان میں شامل ہوگا.
لیکن جب تقسیم ہند ہوئی، پاکستان بنا، تو تحصیل شکرگڑھ جو رقبے کے لحاظ سے تو ہے بڑی، لیکن یہ پاکستان میں شامل ہو گئی۔ باقی جو 3 تحصیلیں تھیں، تحصیل بٹالہ، تحصیل گرداسپور خود اور تحصیل پٹھان کوٹ، یہ 3 تحصیلیں انڈیا کو دے دی گئی۔ یہی وہ سازش ہے جو تاریخ میں آپ بچے پڑھتے ہیں، جو لکھی گئی ہے، اس کی آگے ڈیٹیل ہے۔ اور یہ کیوں ہوئی؟ انڈیا کو کشمیر کا راستہ دینے کے لیے۔ اگر یہ آبادی کی تناسب کے لحاظ سے، مسلمانوں کی اکثریت کے لحاظ سے گرداسپور کا ضلع پاکستان میں آ جاتا، کشمیر کا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ سب لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور اس کی ٹیم کی سازش تھی، اسٹیبلشڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سر یہ بتائیں کہ اس وقت جو عام لوگ تھے، کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ آپ قائد اعظم محمد علی جناح کے مسلم لیگ کے جلسوں میں جاتے تھے، تو عام جو بندہ تھا، عام شہری تھا، اس کے کیا احساسات تھے پاکستان کو لے کر؟ عام شہری جو ہے نا وہ پرجوش تھے، وہاں یہ کوئی کنسیڈریشن نہیں تھی کہ کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی استاد ہے، یا کوئی سرکاری ملازم ہے، یا کوئی ان پڑھ یا کسان ہے، سب کے جذبات برابر تھے، ایکولی تھے، اپنے اپنے معیار کے مطابق تھے، اور اپنے ہی توفیق کے مطابق وہ حصہ لیتے تھے، اپنی اپنی جگہ۔ وہ تو کلچر ہی اور تھا، وہ تو زمانہ ہی اور تھا، وہ ٹاک آف دی ٹاؤن یہ بنا ہوا تھا پاکستان۔ اس کے علاوہ کسی کو کوئی ہوش نہیں تھا، نہ کسی کو یا کوئی سمجھ تھی، نہ کسی کی منزل تھی۔ منزل ہی پاکستان تھا، اور یہی ہماری ساری منزل تھی، اسی لیے کہ ہم جا رہے تھے، اس کے علاوہ اور کوئی منزل تھی نہیں۔ تو چنانچہ ہم تمام بچے ہوں، بڑے ہوں، خواتین ہوں، مرد ہوں، جو بھی ہوں، کسان ہوں، استاد ہوں، سب اسی ایک ہی مہم پہ لگے ہوئے تھے، پاکستان زندہ باد، لے کر رہیں گے پاکستان، بابے کو ووٹ دو، مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، اور پاکستان کو ووٹ دو، پاکستان زندہ باد، یہ ہمارے نعرے ہوتے تھے، اور یہی ہماری زندگی تھی، اور یہی اس کی ڈیٹیل ہے۔ اچھا، اپنا گھر باہر چھوڑنا ہر ایک کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ ہمارا کوئی پڑوسی جو ہے وہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہو تو ہمارے اس کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے، تو وہاں سے یہاں پر کیا اپنے لوگ جو ہیں وہ جو مسلم لیگ سے وابستہ تھے، یا پاکستان جو لوگ شفٹ ہو رہے تھے، ہجرت کر رہے تھے، ان کے لیے آسان تھا، وہ خوشی خوشی آئے، یا پھر مجبور ہو کر ایسے حالات پیدا ہوئے کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے؟ 2 قسم کے لوگ تھے جو یہاں آئے انڈیا سے، جنہوں نے ہجرت کر کے پاکستان میں جو آئے، وہ 2 قسم کے تھے۔ ایک وہ جو پاکستان میں رہنے کے لیے جوش و خروش اور نظریاتی طور پر چھوڑنے کے لیے تیار ہوئے، انہیں ہمت تھی اور جذبہ تھا کہ ہم پاکستان کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ دیں گے، ایک تو یہ تھا۔ دوسرا وہ جو جبراً جن کو بھیجا گیا، قتل و غارت سے ڈر کر جو آئے، وہ رہنا تو وہیں چاہتے تھے، لیکن قتل و غارت کی وجہ سے وہاں آئے بچاؤ کے لیے، کیونکہ جو ہی پاکستان بننے کا قریب آیا، پارٹیشن کے دن قریب آئے، مشرقی پنجاب میں بے حد قتل و غارت شروع ہو گئی تھی، خاص طور سے اس علاقے میں جموں سے لے کر نیچے لاہور واگا، اور نیچے امرتسر، اور ساؤتھ کی طرف پنجاب میں، یہ سارا بارڈر جو ہے، اس میں مہاجرین پاکستان میں آئے تھے، واگا سے بھی آئے، اور شکرگڑھ تحصیل میں 3 طرف سے آئے، شمال کی طرف سے بھی آئے، جموں اور کٹھوعہ کی طرف سے، مشرق کی طرف سے گرداسپور اور پٹھان کی طرف سے آئے، اور ساؤتھ ایسٹ کی طرف سے بھی آئے، ڈیرہ بابا نانک کے پل کو کراس کر کے وہ آئے۔ تو ان کے آنے پر بہت قتل و غارت ہوا، بہت ہی زیادہ ان پہ مصیبتیں ہوئیں، اور کچھ کو وہیں مار دیا گیا، کچھ بچا کے آئے، جو آئے زندہ سلامت تو تھے، لیکن نہ ہونے کے برابر، صحیح سلامت جو ہے، صحت مند وہ بہت کم تھے، لیکن زخمی زیادہ تھے۔ اور چونکہ شکرگڑھ تحصیل شہر میں ایک چھوٹی سی سرکاری ڈسپینسری تھی، 2 یا 3 کمروں کی تھی، اس کے بعد وسائل بھی کوئی نہیں تھے، اور وہاں سب نے آ کے ڈیرے لگائی، ان کے بعد رکھنے کے لیے زخمیوں کو مرم پٹی کے لیے نہ دوائیاں تھیں، نہ کوئی سٹاف تھا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو زخمی تھے وہ گراؤنڈ پہ فرش کے اوپر ان کو لٹایا ہوا ہے، چادر کے اوپر یا چٹائی کے اوپر، اور رو رہے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں، داڑے مار رہے ہیں، بچے بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، بڑے بھی بوڑھے بھی، کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کا آدھا سر نہیں ہے، کسی کا کان نہیں ہے، کسی کے کمر نہیں ہے، کسی کے پاؤں نہیں ہیں۔ ہم نے کٹے پھٹے جسم اپنی اس عمر میں پہلی دفعہ دیکھے انسان، اور ہمیں بہت دکھ بھی ہوا،
رونا بھی آیا اور ہمیں لیکن جوش تھا. ہم نے کہا کہ انہوں نے پاکستان کی خاطر قربانی دی, ہمیں تو وہ بہت اچھے لگے تھے اور ہم دعا بھی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. بچے تھے, ہم جو کر سکتے تھے, جو فیل کر سکتے تھے وہ کیا ہم نے. لوگوں نے مسلم لیگ کے جلسوں میں نعرے لگائے, پاکستان کی خاطر قربانیاں دی, جانوں کے نذرانے پیش کیے, امیدیں تھی پاکستان سے. تو آپ نے سارا کچھ پاکستان کے بنتے وقت سے دے کر ابھی تک دیکھ رہے ہیں, سارے اتار چڑھاؤ دیکھے, تو آپ کی امیدیں جو ہیں وہ پوری ہوئیں کہ نہیں اس وطن سے؟ امیدیں تو پوری نہیں ہوئیں, لیکن یہ کہ خدا نے ہمیں اس منزل کی طرف رواں رکھا ہوا ہے جو اصل اس کی منزل تھی. ہم نے اپنے اعمال اور اپنی سرگرمیوں اور نظریہ پاکستان کو بھلا کر ہم نے دانستہ یا شعوری طور پر کوئی کوشش نہیں کی. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اس کی ہی عطا ہے کہ ہم اپنی منزل کی طرف رواں رہے. صرف اتنا دیکھیں کہ جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان کی صنعتی ترقی کی یہ حالت تھی, جیسے آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ بھئی جب پاکستان بنا تو سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسہ نہیں تھا, اور پھر یہ ہے کہ جو سرکاری دفاتر میں جو کاغذات کو نتھی کرنے کے لیے جو پن ہوتی ہے, کامن پن ہوتی ہے, وہ نہیں تھی. چنانچہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہم کیکر کے جو کیل ہیں ان سے یہ پیپر کیے گئے, جوڑے گئے. یہ لٹرلی ایسا ہوا, یہ مبالغہ آمیزی نہیں ہے, ایسا ہوا. پاکستان کی اٹھان یہاں سے شروع ہوئی. ہم نے خود اس وقت کے دور کا جو جغرافیہ پڑھا, جو ہم 4746 میں پڑھا, تو اس میں وہ خطہ جو پاکستان میں آیا, اس خطے میں جو صنعتی ترقی کا باب تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ کارخانے, صنعتیں اور کارخانے, آٹا پیسنے کے کارخانے, چاول چھاننے کے کارخانے, دریاں بنانے کے کارخانے, اس طرح کے یہ کارخانے تھے. ان کو کارخانے کہا جاتا تھا اس خطے میں جو خطہ پاکستان میں شامل ہوا, اس کی یہ سطح تھی صنعتی. ویئر ایز کہ انڈیا اس وقت بھی ترقی یافتہ تھا. ٹاٹا کا فولاد کا کارخانہ دنیا بھر میں مشہور تھا, اور برطانیہ کی جہاں جہاں بھی حکومت تھی وہاں سپلائی ہوتا تھا فولاد. تو باقی ترقی کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. یہ ریشو تھا, یہ کمپیریزن تھا, یہ دونوں کے درمیان فرق تھا. اللہ کا شکر ہے کہ یہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا. آج 2025 میں نہ صرف ہم ایٹمی طاقت ہیں بلکہ انڈیا پر حاوی ہیں. یہ سفر اتنا طویل نہیں ہے, لیکن بحرانوں سے, اتار چڑھاؤ سے اور تیز رفتاری سے اس قدر زیادہ بھرپور ہے کہ بڑی تفصیل ہے اس کی. لیکن صرف یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مملکت خدا داد ہے. اٹ از پرووڈ دیٹ پاکستان از اے گاڈ گفٹڈ اسٹیٹ. جی بالکل, پاکستان کا یہ سفر طویل تو نہیں ہے لیکن اتار چڑھاؤ سے بھرپور ہے. یہ تھے پروفیسر محمد ارشد, جنہوں نے پاکستان بنتے ہوئے تمام مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے اور اب تک پاکستان کی تمام جو اتار چڑھاؤ ہیں وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.